اس کو روشن بھی بنا سکتی ہے اور اس کو بہتر بھی بنا سکتی ہے۔ بالکل، اور آج کے اس بابرکت موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، علامہ محمد عمران پنجتنی صاحب۔ آپ علماء مشائخ قومی امن کمیٹی کے وائس چیئرمین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جس طرح سے ہم نے حسنین نے بات کی نا کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں، کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر الہی کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اے بی این ٹیلی ویژن کا بہت ممنون ہوں کہ انتہائی آج اچھے ٹاپک پر آپ نے مدعو کیا، اور حسنین بھائی کا بھی بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ اللہ کی لرائے طیب بطاہر کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اعلان فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو کہیں نہ شکر نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں اگر میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتی ہے۔ اللہ رب العزت بخشنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اللہ رب العزت آگ سے ہمیں بچانا چاہ رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، جب تم مجھے جماعت میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اچھی جماعت میں یاد کروں گا، یعنی کہ فرشتوں کی جماعت میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب حسنین بھائی ایک چیز یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مالک خالق ارض و سما کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ تو انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک نعمتیں کھا کر بھی نہ شکرہ ہوا ہے، اور ایک چرند پرند ہیں جو چلتے ہوئے بھی اڑتے ہوئے بھی آسمانوں میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پرندے ہیں وہ اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کائنات کے اندر جو پہاڑ ہیں درخت ہیں، کائنات کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ حضور امام الانبیاء، حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ وجہ تخلیق کائنات نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اے میرے صحابہ، جو ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان کی روح مردہ ہو جاتی ہے، وہ چلتے پھرتے تو ہیں لیکن جب ذکر الہی سے اپنے آپ کو جب ذکر الہی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے اللہ اس کی زبان کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے، اور جب ذکر الہی میں بندہ مشغول ہوتا ہے پھر فضول گواہی سے اور اسی طرح جھوٹ غیبت چغل خوری سے جو زبان سے ہم گناہ کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے سے اپنے کرم کے صدقے سے مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ کا کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات، یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے، دیکھیں انٹرو میں بڑی خوبصورت حسنین بھائی آپ بات کر رہے تھے، اس میں ایک چیز ذکر کے ساتھ ایک چیز ہے کہ جب ہم ذکر کریں گے تو ذکر کے ساتھ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم شکر کرو گے تو تمہیں ان گنت عطا کیا جائے گا۔ اور آج ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ہم تو گن گن کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے مالک کی وہ رحمت دیکھیں، میرا رب ان گنت عطا فرما رہا ہے، بے حساب دیتا ہے لیکن ہم گن کے کیا کہنے عطا فرما، ہم تو گن گن کے نام لے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات ان گنت عطا فرما رہی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم ذکر الہی، ہماری اوقات گننے والی ہیں، ہماری اوقات وہ ہے، ذکر الہی میں جب بندہ مشغول ہوتا ہے تو اسی طرح اس کا اب میں یہاں پر بڑی ضروری بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں عبادت کے لیے ٹائم مختص ہے، اب فجر کی نماز ہے، ڈیفینیٹلی جب فجر کا ٹائم داخل ہوگا تو آپ فجر کی نماز ادا کریں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ تو 1 بجے اٹھیں اور کہیں جی اب میں نیند آئی ہوئی ہے تو میں فجر ادا کرنے لگا، تو عبادات کا ٹائم مختص ہے۔ ذکر الہی اتنی پیاری عبادت ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، دوران ڈرائیونگ، دوران واک،
اب اللہ کا ذکر جاری رکھیں. جب آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری ہوگا تو اللہ کی رحمت کا چھما چھما پر برسنا شروع. بے شک. اچھا علامہ صاحب میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں بریک میں، کیونکہ اب رمضان ہے، رائٹ ناؤ وی آر سٹنگ ان رمضان. رمضان میں کون سے ایسے ذکر ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور کس ذکر کی کیا فضیلت ہے؟ اور ٹائمنگ کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا نا، تو بعض ذکر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ فجر کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد، پھر آپ نے درمیان میں پورے دن میں کیا کرنا ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں. یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں. علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضوان صاحب بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ذکر الہی کی بات ہو رہی تھی اور میں سوال چھوڑے گیا تھا علامہ عمران صاحب کے پاس کہ رمضان المبارک میں کون سے ایسے اذکار ہیں جو کرنے چاہیے؟ ذکر تو سب کا فائدہ ہے، لیکن کون سے ایسے ذکر ہیں جو کرنے کا زیادہ فائدہ ہوگا رمضان المبارک میں؟ سر بتائیے گا. رمضان المبارک کا جب یہ مقدس مہینہ ماہ صیام آتا ہے تو اس میں جتنی بھی عبادات کی جائیں تو ان کا جو اجر و ثواب ہے وہ دوگنا سے ٹرپل زیادہ سے لگی ہوئی ہے. آپ نوافل ادا کریں، آپ کو نوافل کے بدلے فرائض کے برابر ثواب ملے گا. تو اسی طرح سب سے جو ضروری ہے کہ اللہ کی لرائے طیب طاہر کتاب قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کی جائے. یہ ذکر سب سے افضل ہے کیونکہ اس میں بھی جب الف لام میم سے لے کر ون ناس تک جب بندہ مومن تلاوت کرتا ہے، اور اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے. ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کرتے ہیں. اب اسی طرح اللہ کی لرائے طیب طاہر کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر اعلان ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس ذکر کے صدقے اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا. آئی تو ہمارے معاشرے میں صحیح ہے کہ جب کہیں پھنس جاتے ہیں اپنے سورس لڑاتے ہیں، ادھر ادھر کالیں کرتے ہیں، جب تھک ہار جاتے ہیں پھر نوفل. میرا اشارہ بھی اسی طرف تھا، جس طرح آپ نے وہ دعا کا ذکر کیا، پھر وہ اصحاب کہف کی دعا بھی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من امرنا رشدا. اس طرح کی بہت ساری مخصوص دعائیں ہیں نا کہ جو مخصوص وقت پہ آئیں. جی حسنین بھائی، بات یہی ہے کہ جب ہم پہ بیماری آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، جب ہم بند گلے میں پھنس جائیں، ہم دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہیں. جب دنیا کے سہاروں سے ہم تھک جاتے ہیں پھر رب کی برگاہ میں جاتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وَإِذَا مِرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ بیماری اللہ ہی کی طرف سے اور شفا بھی اسی کی طرف سے ہے. پہلے ہمیں اللہ کی پاک کلام کی طرف اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، ذکر کر کے، تسبیحات پڑھ کے. اللہ کا ذکر جب کریں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب تقریباً میں اس طرح ایک مارننگ شو میں تھا تو مجھے ایک سوال آیا کہ میرے پاس دولت بہت ہے، ہر چیز میرے پاس نعمتیں بہت ہیں، لیکن مجھے وہ سکون میسر نہیں ہے، مجھے قلبی سکون میسر نہیں ہے، مینٹلی طور پر میں ڈسٹرب ہوں. نے کہا اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا قرآن تو اعلان کر رہا ہے. آپ جب کسی میڈیسن سے آپ کو افاقہ نہ ہو، آپ اپنے ڈاکٹرز کو دکھا کر تنگ